أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. آٹھواں سپارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 137. اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اولاد کو قتل کرن تو منع کیتا. اولاد کو بھائی چپ کر دو، چپ کر کے ڈوٹی نہ بلو کی گل کمال نہیں کی کھڑی سارا مضمون ہی ذہن چکا دیا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زینا مزین کر دیتا ہے، زینت بخشی ہے، سونا کر دیتا ہے لکثیر بہت کے آواز کثیر کثرت کی شکر من المشرکین مشرک لوکاں دے وچوں کیڑی شے نوں مزین کیتا ہے تے زیادہ ہی کر دیتا ہے. قتل اولادہم اپنی اولاد کو قتل کرنا. شرکاؤہم شریکاں دے کہن کے بتاں دے کہن کے خاص کر شیطان انہاں کافراں دے کول آ کے انہاں دے دلاں دے اندر سینیاں دے اندر وسوسے پا دے سن. اولاد زیادہ ہو گئی تے کھاؤ گے کتوں، روزی کون دے گا؟ یہ انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ اپ ذہن بنیا ہوا سی. روزی کتوں ملے؟ دوسرا بچیاں نو قتل کر دینا تے بچیاں نو چھڑ دینا. تیسرا کہ بچیاں نو زندہ ترغور کر دینا. زمانہ جاہلیت کے اندر پتر جمنا تے رکھ لینا، دھی جمی ہے تا باہر لے جا کے ٹویا کٹ کے دھی نو وچ کود دینا جیندی نو. نعمان ابن منظر ڈاکو سی. نعمان
ابن منظر انہیں ڈاکہ ماریا کسی پنڈ جا ڈاکے کافی عورتوں قید کر کے لے گیا عورتوں اور ان عورتوں کے اس پنڈ کا ایک سردار سی وڈا قیس ابن عاصم قیس ابن عاصم ان کی بہن بھی ان قیدیاں وہ ڈاکو قید کر کے لے گیا ظاہر ہے کہ غریب اگر کوئی ہوتا جو انہیں پیچھے کی جانا سی ڈاکو لے جائے جب کسی امیر کا ڈاکہ پہ جائے تو خرچہ بھی کرنا ہے توڑ بھی اپنا ہے اپنے اثر و رسوخ بھی کھانا ہے کسی طریقے میری چوری میرا ڈاکہ چوری ہے میرا واپس آوے واپس آوے ایک قیس ابن عاصم بندیاں کو اکٹھا کر کے جو اس ڈاکو نے کول لے گیا جو ڈاکو نے کول پر یہ پنچایت ہوئی فیصلہ پنچایت کا یہ ہویا کہ جیڑی عورت اپنی خوشی نال واپس جانا چاہتی ہے تو چلی جاتی ہے ساری عورتیں اس بات تے رضامند ہو گئی کہ اسی آپ اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں اسی اس قید خانے نہیں رہنا جیڑی وہ بڑے دی تھی بہن سی انہوں پوچھا گیا ہاں بھائی انہوں نے کہا میں نعمان ابن منظر کو ہی رہنا ہے میں اس ڈاکو دے کو ہی رہنا ہے میں گھر نہیں جانا پنچایت کا فیصلہ سی جی اپنی خوشی نال جاوے وہ جا سکتی ہے جی خوشی نال نہ جاوے وہ تسی زبردستی نہیں لے جا سکتے اس جگہ پہ قیس ابن عاصم نے قسم چک لی کہ میں آئندہ واسطے کوئی بیٹی جمن ہی نہیں دینی جمدے ہی مار دیتی کرنی کسی نے گھر تھی جمن ہی نہیں دینی اس نے میرا نک کٹا دیتا ہے نک کٹ دیتا ہے سارے دے سامنے میری توہین کر دیتی ہے کہ میں اندر نال نہیں جانا میں ڈاکو جو کول رہنا ہے میں اپنی دھی بہن کو ڈاکو کول چھڈ دیواں نک نہیں رہندا پنڈ والے کی کہن گے چلے تو ہو گیا اگر کوئی جم کے نہیں کھاوے لو جی دھیاں نو قتل کرن دا آغاز قیس ابن عاصم تو ہویا چلدا چلدا اس زمانہ جاہلیت کے اندر جدو ساڈے نبی پاک کا دور مبارک دا آغاز ہویا ہے تے انہاں جاہلاں نے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی ہوئی سی اور اس کا نام سی دہیا قلبی جن نے قوم دیا 70 بچیاں کو زندہ دفن کیتا 70 بچیاں کو زندہ دفن کیتا تجارت تے گیا ہے تے گھر بیٹی بیٹا ہونے والا ہوتے بھی تے گھر پیغام دے کے گیا اگر بیٹا ہوئے تے رکھ لمی جے بیٹی ہوئے تے ٹویا کٹ کے دفن کر دیں اللہ کی قدرت ہوں دے کافی بیٹی پیدا ہو بیٹی پیدا ہو تو کی کہتے ہیں ماں دھیاں دا جوڑا پیو پترہ دا جوڑا تے ماں دھیاں دا جوڑا
ہن ماں کیویں دھی نوں دفن کرے ہتھی آپ دے پیو تے ظالم سی اوندا تے دل کالا ہویا پیا سی اونیاں دی اکھاں تے پٹی بنی ہوئی سی میں قوم دی کوئی بچی سی زندہ نہیں رہن دینی بچی بڑی ہو گئی ابو کہن لگے ہن ماں دے ذہن وچ کہ جدوں ابو نو ابو کہہ کے پکارے گی نا توتلی زبان دے نال اوندا دل موم ہو جائے گا مینوں بھی کوئی ابو کہن والا ہے تجارت تو واپس آیا جدو واپس آیا تے دروازہ کھٹکایا تے اس بچی نے دروازہ کھولا بڑا مشہور واقعہ ہے سب نے سنیا جدو دروازہ کھولیا تے ابو کہہ کے پکاریا تو انہیں سوچیا بھی میں قوم دی کوئی بچی زندہ نہیں رہن دیتی اے بچی کی آ گئی غضب غصے بیوی کول گیا اے کتھوں آئی ہے میں کہا تیری بیٹی ہے میری بیٹی اے مینوں کی کہن گے ساڈیاں بیٹیاں زندہ درگور کر دیندا سی تے آپ دی بیٹی انہوں کچھ کیا ہی نہیں رہا دورہ معیار نہیں چلے گا انہیں جی بیٹی نو نام لیا چلاؤ میلے تے چلی گئی بہانہ بنا لیا جنگل چلی جا کے ٹویا کٹیا بیٹی دیکھ رہی ہے کہ یہ کروں گی مٹی ہوتی ہے باپ دے کپڑے تے پئی ہے تے بیٹی جیڑی او اپنے دوپٹے نال صاف پئی کرتی ہے وہ تیرے کپڑے میلے ہو جائے پر انہیں ایک نہ سنی بچی کو پکڑیا تو یہ چیخو پکار کر دی رہی پر انہیں ایک نہ سنی یہ واقعہ میرے نبی پاک کی بارگاہ سنا رہے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں مٹی پاکی تھی میں دفن کر دیتا لے ہو یار حوالے رب دے میلے 4 دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا دے بچی کو دفن کر دیتا میرے آقا دی داڑھی مبارک کا سنا سنا دے میرے آقا نے فرمایا ایک باری اور سنا بیٹی تے رب دی رحمت ہوتی جس گھر بیٹی قدم رکھ لے اس گھر کے اندر رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہو جائے اے بیٹی تیری بخشش کا ذریعہ ہے میرے آقا نے فرمایا جس نے گھر بیٹی پیدا ہوئی اس نے جوان کر کے پرورش کر کے جوان کر کے اس کا نکاح کر دیتا ہے اس کی جنت واجب ہو جنت وچ میرا گوانڈی ہوئے گا میرا ہمسایہ ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا کہ جب تسی گھر جاتے جے باہر ہو کے آئے جے گھر جاتے جے تو کوئی شہر لے کے جائے کرو بیٹیاں انتظار چوکیاں اور سب تو پہلے جو کچھ مال لے کے آئے گے بیٹے نو نہ دیو پہلے بیٹی نو دیو کیونکہ بیٹی کا دل نرم ہوتا ہے بیٹے کے گھر سے مالک اور بیٹی تیرے گھر چند دن کی مہمان اگر وہ ناراض ہو گئی تو رب ناراض ہو جائے بیٹی کو راضی کر اور وہ لوگ کس طرح اپنی بیٹیاں کو قتل کر دیتے ہو کس طرح زندہ تر غور کرتے ہو پر شیطان نے بھی وعدہ کیا سی یا اللہ میں تیرے بندیاں کو گمراہ کرنا اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے ہون گے تیرے آنکھیں نہیں لگن گے تیرے آنکھیں نہیں لگن گے
ایک جگہ پہ اب یہ آئے گا، اللہ پاک نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم، اے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاک، اس ڈر تو کہ روزی کون دے گا، بچے زیادہ ہو گئے، زمیناں مک جانیاں نے، ایک کماون گے کتوں کھاون گے کتوں، ایک کماون والا ہے 10 بچے ہو جاون کتوں کھاون گے، اللہ فرماتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، انہاں نوں بھی روزی اساں دینی ہے تے تینوں بھی روزی اساں دینی ہے، روٹی دے ڈر تو، خوراک دے ڈر تو، غذا دے ڈر تو اپنے بچیاں کو قتل لا تقتلوا اولادکم، نہ قتل کریں، خشیت املاک۔ ساڑھے ایک ٹرینڈ چل پیا کافروں والا، عوام دے ذہن وچ بان لگ پے بیرونی طاقتاں دی مدد نال آبادی دا سیلاب روکن واسطے بچے دو ہی اچھے چلیا چلدا پیا خاندانی منصوبہ بندی، حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک کو لگیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بڑی حسین و جمیل ایک عورت ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں نکاح کر لوں، پر ایک گل ہے وہ باج ہے، یعنی بچے پیدا کرنے دے قابل نہیں، میرے آقا نے کی فرمایا باج ہے تے سونی جنی بھی ہے انہیں نکاح نہ کری، کچھ دنوں تو بعد پھر دل اس محبت جاتی، محبت سی اس عورت نال تے اجازت ملی تے نکاح کرنا سی، یا رسول اللہ اجازت دے دے میں نکاح کر لوں، اور کتے نال کرنا ہے سونے اس سے بڑی نال کرنا ہے، میرا کہنا فرما نہیں کرنا، وہ باج اولاد دینے دے قابل نہیں، بچے جنم دے قابل ہے نہیں۔ تیسری باری پھر اسے صحابی آیا میرے آقا دی بارگاہ یا رسول اللہ سونی بڑی ہے، دل کرتا ہے نکاح کر لو، میرے آقا نے فرمایا نہیں کرنا، اس عورت دے نال نکاح کر جیڑی محبت کرن والی ہوئے تے بچے زیادہ دے، بچے زیادہ دے تے کرے محبت او دے نال کر نکاح۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اس عورت نال نکاح کرو جی بچے زیادہ دے، قیامت والے دن میں فخر کراں گا کہ دیکھو میری امت کتنی آ، 120 صفحہ ہوئی ہیں نا، 120 صفحہ 40 صفحہ باقی ساری امتاں دیا اور 80 صفحہ اس ایک امت دیا، اس ایک امت دیا، اللہ اکبر اللہ، ابھی کہنے ہیں بچے دو ہی اچھے، میرے آقا فرماتے ہیں ان دے نال نکاح کرو جڑی بچے چوکھے دے گئے، اور کیڑے پاسے جائیے حکومت سانو کیڑے پاسے لائی کھڑی ہے تے ساڈا اسلام سانو کیڑے پاسے لاتا ہے۔ ہاں وقفے دے بارے قرآن پاک نے فرمایا یہ نہیں کہ بچہ 6-7 مہینے کا ہوئے تو پھر اگوں نویں بچے دی تیاری ہو جاوے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ بچے کو دودھ پلاؤ حولین کاملین، پورے 2 سال، یہ 2 سال میں 2 جمعی بیٹھے ہوئے، ایک قرآن پاک نے وقفے کا ذکر کیتا ہے کہ 2 سال بچے کو دودھ پلاؤ،
2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਆਏ, ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸੂਬਾ ਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਜਾਇਜ਼? یاد رکھو اگر تہر روٹی روزی پانی کی وجہ تو کہ بچے زیادہ ہو گئے تو کماون والا کوئی نہیں، کھاون گے کتھوں تے نجائز ہو جائے، قتل نہیں کرا سکتے منصوبہ بندی، کسی صورت وچ نہیں کرا سکتے جے روزی دا ڈالے گا۔ اللہ فرماتا ہے نحنو نرزقہم وایاکم، تینوں ہی اساں دینی ہے تے بچے نوں ہی، جڑا ماں دے پیٹ وچ روزی دے سکتا ہے، جڑا پتھر کیڑے نو روزی دے سکتا ہے، تو کون ہے روزی دے والا تے روزی دا ذمہ چکن والا تے روزی کو کردیا ہویا بچیاں نو قتل کرن والا؟ خبردار جے تو قتل کیتا کسی نو نجائز ہو گیا۔ اور دوسرا مستند ڈاکٹر، مستند ڈاکٹر اگر اے فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر بچہ ہور جمعیا تے ماں دی زندگی نو خطرہ ہے، ماں نہیں بچ سکتی، اودو حکم ہے کہ بس کرو، اودو کروا لو تے جائز ہو جائے گی۔ جب ماں دی زندگی نو خطرہ ہوئے گا، اور اس زندگی دا خطرہ فیصلہ تو نہیں کرنا، اے فیصلہ جدو ایک مستند ڈاکٹر کرے گا پھر گل ایکسپٹیبل ہو گئی۔ تیسرا آج کل آپریشن کا دور ہے، ایک آپریشن ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گئے، چوتھے تو بعد کہتے ہیں بھی چوتھے تو بعد اگے 5واں آپریشن کو نہیں، واللہ عالم ڈاکٹروں کو پتہ ہے چوتھے تے جا کے بریک لا دیتے ہیں۔ اگر ایسی سچویشن ہے کہ بیٹا آپریشن نال پیدا ہوتا ہے، ڈھڈ پاڑ کے جو بچہ کٹ لیندے نے، 1 2 دن تے اگے ڈاکٹراں نے کہہ دیتا ہے کہ آئندہ یہ ماں بننے دے قابل نہیں، جے بنی تے آپریشن جڑا پھر مزید ہو ہی نہیں سکتا۔ اس صورت وچ اگر تسی منصوبہ بندی کرتے جے تے پھر جائز ہوئے گی، گناہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ اگے 5واں آپریشن ہی کو نہیں۔ یا پھر ماں دی زندگی نو خطرہ ہے تو ڈاکٹر لکھ کے دیتا پیا بھی ماں نے بچنا کوئی نہیں، تے یہ چنگا بھلا انسان ہوئے، چنگی بھلی عورت ہوئے تے روزی دے ڈر تو پھر گناہ ہوئے گا، پھر نجائز ہوئے گا، پھر نجائز ہوئے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا، مزین کر دیتا ہے لکثیر، بہت آواز کے من المشرکین، مشرک لوکاں دے وچوں قتل اولاد ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، زندہ اولاد پھر ایک پترا نو بھی ذبح کر دیتے ہیں، پترا نو منت منتے ہیں میرا کام ہو جائے میں اپنے پتر نو ذبح کروں۔ ساڈے نبی دے دادے نے منت من لی، سیدنا عبد المطلب آپ نے منت من لی، میرے 10 پتر ہوتے 10واں پتر جڑا انہوں میں ذبح کر دے، 10 پتر ہوئے تو 10واں کیڑا سی؟ حضرت عبداللہ میرے نبی دے بابا والد محترم، اور 10واں تے ہاں بھی بڑا سونا، بڑے بڑے اکابرین نے بلایا کہ ہن دسو تینوں ذبح کرنا ہے، منت مننی ہے تے کرنا پینا ہے۔ انہاں کہا یہ کر پورا پا
ایک پاسے 10 اونٹ رکھ دے، ایک پاسے عبداللہ رکھ دے، پرچی پا لے، کہندے نا دی پرچی نکل آوے گا انہوں ذبح کر دے۔ ایک پاسے 10 اونٹ نے، ایک پاسے میرے نبی دے والد گرامی، قرہ پایا گیا تے قرہ کہندے نا دا نکلیا حضرت عبداللہ دے نا دا قرہ، انہیں 10 اونٹ اور رکھ دیتے، پھر پرچی پائی، پھر قرہ عبداللہ دے نا دا 10 اونٹ پھر رکھ دیتے، پھر قرہ اندازی کی تھی، پھر پرچی عبداللہ دے نا دی ذبح نہیں ہو رہے 10 سواری، 10 سواری، ہر واری 10 اونٹاں دے نال موازنہ، مقابلہ 10 اونٹاں نال، تے پرچی کتنی نکلنی؟ عبداللہ دے نال دی ذبح نہیں ہو رہے۔ جدو 100 اونٹ پورا ہو گیا، 100 اونٹ پورا ہو گیا، پھر پرچی اونٹاں دے نال نکل رہی، لے 100 اونٹ ذبح کر دیو عبداللہ کو بچا۔ تو میرے آقا نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو یعنی ذبیحین کا پتر ہوں، میرا باپ بھی ذبیح اور دادا بھی اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحاں دا بیٹا ہاں۔ اسماعیل بھی چھری تھلے باپ نے چھری چلا دیتی تے اللہ نے بچا لیا، تے میرے نبی دے والد گرامی نو بھی 100 اونٹ ذبح کروا دیتے تھے، ذبح ہون تو بچا لیا، نہیں تو ذبح کر دینا سی۔ 100 اونٹ دے گئی عوض میرے نبی دے والد گرامی بچے۔ اللہ اکبر، پتران بھی ذبح کیتا جاتا ہے اور ایمنتا بنیا جاتی ہے سن، بعض اوقات تے چھڑاوے دیتے جاتے ہیں، چھڑاوا چڑھا دینا، تو ایسا منتا تو گریز اور قرآن پاک نے سختی نہ کر دیا۔ امید سمجھ آ گئی ہوئے گی، اللہ پاک عمل دی توفیق عشق مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، درس قرآن کو بولو منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد وعلی آلہ وسلم۔